صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس حال پر نہیں چھوڑا کہ اس کو کسی وقت میں راستہ نظر نہ آئے۔ شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات روشن اور واضح ہیں، کوئی کنارہ کوئی کونا زندگی کا ایسا نہیں ہے۔ اس کو یاد رکھیے گا، یہ بہت اہم بات ہے۔ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں شاید اس کے متعلق ہمیں کچھ نہ ملے نا۔ زندگی کا کوئی کنارہ، زندگی کا کوئی کونا، دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا ہو اور کسی ملک کا رہنے والا آج ہو یا قیامت کے آنے سے ایک دن پہلے تک کا ہو، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر اور سمجھا کر نہیں گئے۔ جہالت ہے، ناواقفیت ہے، تو جب کوئی آدمی کسی چیز سے ناواقف ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ معلومات کرتا ہے۔ آپ بہت لکھپتی ہوں، بڑی آپ کی بلڈنگیں ہوں اس کراچی شہر میں، اور آپ کو کہیں جانا ہو تو آپ راستہ پوچھنے میں شرماتے ہیں؟ نہیں شرماتے۔ میرا مال، میری متاع، میری بلڈنگیں، میرا کاروبار ایک طرف، لیکن یہ تو میری ضرورت ہے، پوچھنا پڑے گا کہاں جانا کہ راستہ کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ بھائی چلو یہ آدمی سے نہ پوچھا، وہ جو عورت بیٹھی ہوتی ہے جو راستہ بتاتی ہے گوگل پہ وہ بتائے، لیکن پوچھنے پڑے تو پوچھنے میں شرماتے نہیں ہو۔ بڑے مفتی صاحب ہیں، بڑا حلقہ ہے ان کا، بڑے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، بخاری شریف ان کے پاس، مسلم شریف ان کے پاس، لیکن کہیں راستہ بھولے تو پوچھتے ہیں نا، اس سے ان کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح اگر کسی معاملے میں ناواقفیت ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا میرے رب نے اس معاملے میں میرے لیے کیا راستہ بتایا ہے، تو اس میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ عوف بن مالک، کئی دفعہ یہ قصہ سنایا آپ کو، صرف موقع کی مناسبت سے دوبارہ سناتا ہوں۔ پکڑ لیا کافروں نے اور بند کر دیا کسی کمرے میں اپنے علاقے میں، اور کمرے میں کے باہر لگا دیا جو تالا کنڈی جو کچھ لگانا تھا اس زمانے کا وہ لگا دیا، اور ان کے ہاتھ کو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ چمڑے سے باندھ دیا، ان کے پاؤں کو چمڑے سے باندھ دیا، حرکت بھی نہ کر سکیں۔ کسی ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پیغام پہنچایا کہ میں قید ہوں، والد صاحب کو پہنچوایا پیغام کہ والد صاحب کسی صورت سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میری اس قید کی اطلاع فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا کہ اسی ذریعے سے جس ذریعے سے تمہیں یہ پیغام ملا وہاں یہ پیغام بھیجواؤ کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے۔ اب یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کریں، خوب کثرت کریں، خوب پڑھیں۔ لا حول ولا قوت، ایک تو ہمیں نا رٹنے والے کہ ہمیں پتہ نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں، وہ تو عرب تھے۔ لا حول ولا قوت، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، الا باللہ، اے اللہ تیرے سوا اس راستے سے اس مصیبت سے مجھے نجات عطا فرما۔ ایک رات یہی پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے ایک دم ہاتھوں میں جو چمڑا جس چمڑے سے ہاتھ باندھا گیا تھا وہ کھل گیا، پاؤں کے چمڑے کو کھول لیا۔ آگے بڑھ کر کے دیکھا تو دروازہ بھی کھلا ہے، دروازہ کھول کے باہر نکلے، اندھیرا رات کا، سامنے جانوروں کا باڑا، ایک پر سوار ہوئے، باقی سب کو ہکا کے چلتے 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 صبح تک مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ بعضوں میں یہ لکھا کہ ماں کہتی ہے مالک شوہر سے کہ دیکھو عوف کی آواز لگ رہی ہے، وہ کہنے لگے عوف بیچارہ کہاں، وہ تو دشمنوں کی قید میں ہے، تو ماں ہے تجھے ایسی آواز آ رہی ہوگی، کان بجتے ہوں گے۔ تھوڑی دیر میں یہ آ گئے اور معلوم ہوا واقعی انہی کی آواز تھی، یہی آواز دے رہے تھے۔ اپنے والد کو قصہ سنایا،
فجر کی نماز میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس مسجد نبی میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ سنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی بات یہ کہ قصہ سنا کر پوچھتے ہیں میں جو مال لے کر آ گیا یہ مال جائز ہے یا نہیں ہے, کیا کروں اس کا. ایک نہیں, لائن سے ہیں وہ سارے کے سارے جنہوں نے توشہ خانہ سے فائدہ اٹھایا ہے, ایک نہیں ہے. اور ان میں سے کوئی فقیر نہیں, کوئی بھیک منگا نہیں, کسی کے گھر میں ایسا نہیں کہ چولہا نہ جل رہا ہو. کیا کسی وقت پوچھا مفتی صاحب, والی صاحب, ذرا قرآن حدیث کی روشنی میں تو بتاؤ یہ چیز لے لینا میرے لیے جائز ہے نہیں ہے, اور کس طریقے سے لینا جائز ہے, کس طریقے سے لینا جائز نہیں ہے. لینا اور اس کے اوپر سینہ زوری کیا ہے, جعلی رسیدیں بنا کر کے پیش کرنا. او بھائی میں پھر عرض کروں کوئی ایک نہیں, سب یہاں ننگے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً جا کر پوچھتے اللہ کے رسول یہ لینے کو تو لے آیا, پر میرے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں کہ بیت المال میں جمع کراؤں یا ان کو واپس کروں جا کر کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک آیت نازل فرمائی ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو آدمی اللہ سے ڈرے گا, جو آدمی تقوی اختیار کرے گا, اللہ کو ناراض نہیں کرے گا, یجعل لہ مخرجا, اللہ ہر تنگی میں سے اس کے لیے راستہ نکال دیں گے. تم تو جیل میں قید تھے, اس جیل سے تم کو کس نے رہائی دلائی, کس نے دلائی بھائی, اللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے, تمہارا کوئی کمال نہیں ہے, جو تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اس کا بھی تمہارا پڑھنے کا کمال نہیں ہے, اللہ نے تمہارے پڑھنے کو قبول فرما لیا. اور قبولیت کے اثرات کیا ظاہر ہوئے کہ تمہارا راستہ کھل گیا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے, یجعل لہ مخرج ایگزٹ, جہاں کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو, ہر تنگی میں سے اللہ پاک اس کو راستہ نکال دیتے ہیں. آگے فرمایا, آگے قرآن کریم کی آیت کا اگلا حصہ ہے, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اور اللہ اس کو جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے تقوی والا, اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. یہ دشمن کا مال تھا, تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تمہیں نفع دے, اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دشمن کا مال حلال کر دیا. جاؤ, اللہ کو اللہ مانے ہی نہیں ہے, سچی بات عرض کر رہا ہوں. جو طاقت امریکہ کی ہمارے ذہن میں ہے, جو طاقت چین کی سی پیک کی ہمارے ذہن میں, لڑائی تو یہ ہو رہی ہے نا. اللہ بولتے ہیں تو چند الفاظ الف لام لام ہا, یہ الفاظ ذہن میں آتے ہیں. وہ طاقت, وہ قوت جو امریکہ کی طاقت اور چین کی طاقت کے مقابلے میں, یعنی جس کی طاقت کے مقابلے میں ان کی طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. بقول قرآن کریم کے کیا ہے, مچھر کے پر کے برابر بھی. حدیث میں مچھر کے پر, اور قرآن کریم میں یہ سب مکڑی کا جالا ہے. اس کی قوت احساس ہے, ان کی قوت. اب بتاؤ کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ ایمان بالامریکہ, ایمان بالچین اور ایمان باللہ کا مقابلہ کرے تو کہاں کھڑے ہوں گے ہم؟ وہ اس کو دیکھ کر چل رہا ہے, وہ اس کو دیکھ کر چل رہے ہیں, ایک سازش. امت کا حال خراب, اور امت خود بیچاری پریشان. اس کو یہ خیال ہی نہیں آ رہا کہ جس کے پاس ساری طاقت اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں. دیکھو ایک آدمی اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا, اللہ اس کے لیے عافیت والا نظام بنا دے گا. ایک گروہ اگر متوجہ ہو جائے تو اللہ اس گروہ کے لیے عافیت والا نظام بنا دے گا, اور ایک قوم متوجہ ہو جائے اللہ اس قوم کو عافیت کے ساتھ نکال دے گا. عقل تھوڑی چلتی ہے اس میں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم عقل کے محتاج ہیں, اللہ عقل کا محتاج تھوڑے ہی ہے کہ کوئی پلان بنائے, کوئی اس طرح یوں کرے اور پھر ایسے اسکیم ہو اور پھر میں یوں ہو. چلے جا رہے ہیں. آگے سمندر آ گیا, ہاں موسیٰ اب تو پکڑے گئے. موسیٰ صاحب لا لا بالکل نہیں, ابھی اللہ ہم کو راستہ دکھائے گا. پیچھے کچھ, سامنے کچھ نہیں ہے, سوائے سمندر کے, جاؤ گے ڈوب جاؤ گے.
ہم نبی کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، کلا ان معی ربی سیہدین، ان قریب، ابھی ابھی راستہ دکھائے گا، دے گا راستہ۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ دیکھو دائیں سے نکل جاؤ، وہاں پر یہ وادی ہے، دیکھو ایسا کرو پیچھے پلٹ کر کے اور اپنے اپنے جو تمہارے پاس تھا نا، ایک ہم نے معجزہ دیا تھا تم کو، ایک لاٹھی دی تھی، اس لاٹھی کو سامنے رکھو، یہ سب کو نگل لے گا، ہے نا؟ یہ عقل کی بات ہو رہی ہے، جیسے وہاں ہوا تھا ویسے یہاں ہو جائے گا؟ نہیں، کھڑے موسیٰ اضرب، ارے مارو سامنے جو سمندر ہے۔ یا اللہ، کوئی عقل کی بات، یہ لاٹھی اس کو سمندر میں مارو تو کیا ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں، اللہ کا حکم ہے پورا کرنا ہے، لہذا مار دی لاٹھی۔ اس لاٹھی کے مارنے اور سمندر کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے اور اس میں سے 12 راستے نکلنے سے پہلے کسی کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے؟ ایک لمحہ پہلے تک موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ نجات کا راستہ کیا ہوگا، پر یہ ضرور تھا کہ دے گا تو اللہ نجات دے گا۔ ایک فرض بھی اگر آ جائے گا، اللہ، عقل ایک طرف رکھو، شریعت سامنے رکھو۔ عقل صرف تدبیر کے کام آتی ہے، اور تدبیر ہمیشہ شریعت کے دائرے میں ہوتی ہے۔ جو تدبیر شریعت کے دائرے میں نہیں ہے وہ تدبیر نہیں ہے۔ تدبیر کہاں ہوتی ہے؟ شریعت کے دائرے میں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر، کیسی کیسی تدبیر بتائی۔ سامنے دشمن ہے، یہ تھوڑے سے، اللہ کے نبی، اللہ اگر آج یہ مارے گئے تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، میں آخری نبی، اور یہ چند مٹھی بھر لو، یہ مارے گئے تو تیری عبادت کرنے والا تو کوئی نہیں ہوگا۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تدبیر اختیار کر رہے ہیں۔ کیا تدبیر؟ اللہ اللہ اللہ، یا اللہ یا اللہ۔ بکر صدیق کریں گے یہ ہاتھ اٹھاتے، ہمیں اندر داخل ہوا اس جگہ پر جہاں اللہ کے نبی دعا فرما رہے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی ایسے ہاتھ اٹھائے، چادر گر گئی ہے، اللہ کے نبی حضرت بکر پھر اٹھا کر کے چادر ایسے ڈال دی اوپر۔ یہ تدبیر ہے، یہ سبب ہے دعا۔ لیکن دعا کس کی قبول ہوئے؟ اس کا کھانا پاک ہو، اس کا رہنا سہنا اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ 2 رکعت نماز پڑھ لو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ تدبیر ہے۔ تو بھائی تدبیر ہم نہیں کر رہے، تدبیر اوپر والے نہیں کر رہے، روزانہ گالیاں دیتے ہیں ہم، ابھی تک یوں کر دیا، ابھی تک یوں ہو گیا۔ اور صاف بات ہے، دیکھو ایک آدمی نا، ایک آدمی، لیکن جب ایک آدمی راہ راست پر آئے گا، وہ جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی بات ہوئی تو کیا ہوا؟ ہر آدمی اپنا حصہ ڈال رہا تھا آگ لگانے میں، ہر آدمی کچھ نہ کچھ لکڑیاں ڈال رہا تھا اس میں، کہ ہمارے رب، جو ان کا رب کون؟ نمرود، اس کا حکم ہے پورا کرو۔ وہ بھائی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اعمال، ایدی الناس، تمہارے لوگوں کے جو اعمال ہیں، لوگوں کے جو اعمال ہیں، ان کی وجہ سے ہم نے یہ فساد برپا کیا ہے۔ اگر ایک آدمی کا عمل اس میں سے کم ہو جائے گا، یعنی غلط اعمال کم ہو جائیں گے، تو فساد میں کمی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہر آدمی یہ سوچ کر کہ میں اکیلا کیا؟ نہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آپ جس وقت اس طرح کرتے ہیں، آپ کے ساتھ اللہ کی قوت ہوتی ہے۔ چلے جا رہے ہیں، کئی دفعہ سنائی یہ ساری باتیں یاد آ رہی ہیں تو عرض کرتا چلا جا رہا ہوں۔ وہ بادشاہ کہتا ہے مصر پر وہ کر رہا تھا، نہ مصر نہیں، قیصر، تو قیصر کہتا ہے ہم نہیں بات کرتے ان بدوؤں سے، ان جاہل جوہلا سے، ان سے کہو کہ ٹھیک ہے تم وہاں سے چلے تھے حجاز سے، اور تم یہاں تک پہنچ گئے ہو، تمہارے پاس قوت ہے، طاقت ہے، تم نے ملجامٹ کر دیا سب کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اتنے عزت والے ہو گئے، تم تو وحشی ہو، اتنے عزت والے ہو گئے کہ تم کو ہم ملاقات کا وقت دیں، ان کے لیے تمہارے لیے راستہ کھول دیا، جاؤ۔ اب یہ شہر کے سامنے سے گزر رہے ہیں، ادھر کنارے پر بیٹھ کر چھاونی بنانی ان کو، رستے کے اندر محل بھی کون سا، وہ جیسے کہ وہ قلعہ ہوتا ہے، اس قلعے کے اوپر چڑھا ہوا، یا بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح ہیں کیسے لوگ، یہ جو وہاں سے آئے ان کو کوئی روک نہ سکا، ہیں کیسے، سینگ نکلے ہوئے ہیں، کان بڑے ہیں، آنکھیں ہم سے زیادہ ہیں کیسے؟ تو محل کے اوپر سارے خاندان والوں کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، نیچے سے صحابہ جا رہے ہیں، پوری جماعت نے نہیں،
ایک آدمی کے اوپر غلبہ ہوا، ایسا غلبہ ہوا اللہ کی طاقت اور قوت کا کہ وہاں ایسے جا رہا ہے، جاتی جاتی ادھر مڑ گیا اور کہا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کا آدھا محل گر گیا۔ فوراً قیصر کہتے بلاؤ بلاؤ ہم بات کریں گے، بلاؤ ہم بات کریں گے۔ ڈر گیا کہ شاید ہمارے نہ بات نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بلایا گیا، کب؟ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے کیا پڑھا تھا، کیا کہا تھا؟ کہا ہم نے اپنے رب کی بڑائی بیان کی تھی۔ کیا کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ہاں کرنے والی ذات ایک اللہ کی، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، نہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ کہا اچھا یہ تم اپنے گھر میں بھی پڑھتے ہو؟ مراد کیا تھی کہ جب میرا اتنا بڑا قلعہ گر گیا تو اپنے گھر میں پڑھتے ہوگے تو کیا ہوتا ہوگا؟ وہ تو بالکل ہی گر جاتا ہوگا۔ نہیں نہیں بادشاہ، تمہیں کیا پتا، ہمارا گھر تو اس سے مضبوط ہوتا ہے۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں اللہ کی قوت طاقت ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ دوستو بس اتنا عرض کرنا کہ ہم حکومت کو دوش دے کر فارغ نہ ہو جائیں۔ ہمارے یہاں کون آتا ہوگا حکومت کا جو آدمی سن کر کے آگے کہے کہ بھائی دیکھو ایسا کرو؟ ہم تو آپ نے جیسے ساتھیوں سے بات کر رہے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی اگر طے کرے، کسی انگریز مفکر نے کہا کہ تم کرپشن چھوڑ دو، دنیا کا، اس نے یوں کہا دنیا کرپشن کا سمندر ہے، تم کرپشن چھوڑ دو تو دنیا سے ایک کرپٹ کم ہو جائے گا۔ یہ تو اس نے کہا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں ہم میں سے ہر آدمی جو کر سکتا ہے وہ کر لے، اور چونکہ ہم داڑھی ٹوپی والے، ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، ہماری ذمہ داری زیادہ ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا حسنة یا اللہ، یا اللہ، اے اللہ، ہم جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ تیری توفیق سے آئے، تیری توفیق سے بیٹھے، تیری توفیق سے اللہ ہاتھ اٹھا کر تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ مایوس نہ کر، اے اللہ ہمیں قبول فرما لے، اے اللہ آنا بیٹھنا سننا قبول فرما لے، اور اللہ اس کی برکت سے اے اللہ ہمارے اور ہمارے سب گھر والوں کے، رشتہ داروں کے، جاننے والوں کی زندگیوں میں اے اللہ اپنے احکامات کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاری فرما دے۔ اے اللہ ان اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرما جن سے آپ ناراض ہو کر ناراضگی والے فیصلے فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہم تھوڑے سے ہیں مگر اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ ہم یہ تھوڑے سے لوگ اے اللہ تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ ہمارے ملک اور قوم کی سلامتی فرما دے۔ اے اللہ جس مصیبت میں یہ قوم پھنس گئی اور جو سب سے بڑی مصیبت ہے کہ تیری طرف نہیں دیکھ رہی، اے اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں ہماری اس کشتی کو گرداب سے نکال دے۔ اے اللہ جو مانگنا چاہیے اے اللہ اور ہم نہ مانگ سکے، اللہ بن مانگے نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری ضرورت کی، ہمارے فائدے کی چیزیں بن مانگے عطا فرما دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاك اللہ۔